بعض اوقات آدمی جاتا ہے اپنے استعمال کے اعتبار سے، اس کو موبائل چاہیے، اس کی ریم اتنی ہو، اس جنریشن کا ہو، یہ سسٹم ہو، فلاں ہو، یہ ساری اس کو بتا دی جاتی ہے کہ نہیں یہ بالکل وہی ہے، اسی کوالٹی کا ہے، یہ سب کچھ ہے، اور مارکیٹ کے اندر بھی اس کا 50,000 روپے ریٹ ہے، اور آپ کہیں سے بھی پتہ کر لیں سب کچھ۔ اب وہ یہ ساری چیزیں اپنی بھی اس نے بیان کر دیں، اور ریٹ بھی اس کی طرف سے اس کو یہ آیا کہ یہ پورا ایک مارکیٹ کا 19-20 کی بات فرق ہی نہیں کر رہے، لیکن اب وہی چیز مارکیٹ کے اندر جب وہ لے کے جاتا ہے تو وہ پتہ چلتی اس کو کہ یہ 25 سے 30 کی تھی، یا جو چیزیں اس کی مطلوب تھیں وہ اس کے اندر کوالٹی کے اندر فرق آیا ہے، اور اس ماڈل میں یا اس جنریشن میں یا اس ریم کے اندر اس طرح کی چیزوں میں فرق آ گیا، کمی آ گئی، تو یہ کیا کرے گا آپ؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بیان کیا وہ لگا کر نہیں دیا کہ بھئی اس کمپنی کی یہ چیز جو ہے وہ لگا کے میں دے رہا ہوں، اور اب وہ لگا کر نہیں دی، تو اس صورت کے اندر تو بالکل اسے جو ہے وہ خیار عیب حاصل ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ واپس کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو چیزیں بیان کی وہ لگا کر تو دیں، لیکن جو بیان کی جو قیمت بیان کی، ان چیزوں کی جو قیمت بیان کی، اس میں یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا دکاندار نے کہ یہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کی قیمت میں نے لگائی ہے، لیکن اس کے اندر فرق جو ہے وہ 19-20 کا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ایسا ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہ چیز لے کر جائیں تو سارے ہی لوگ اس کی قیمت میں بہت فرق بتائیں، 10-20 کا فرق آ گیا کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ 40,000 کی خریدی اور دکاندار نے یہ کہا کہ یہ مارکیٹ میں بھی 40,000 کی ہے، تو اب چلیں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو جو ہے وہ 39 کی جو ہے وہ مل جائے، یا 40 کی مل جائے، یا 41 کی مل جائے، یوں تو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں اور کوئی بھی اس چیز کی نئی کی قیمت بھی آپ کو جو ہے وہ 30 ہی بولے کہ بھئی 30 کے اندر تو ہم سے آپ لے جائیں، یہ تو جو ہے وہ بالکل سیم چیز جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی جو ہے ایک ہوتا ہے کہ سیم کہا جاتا ہے اور سیم ہوتا ہے، ہر اعتبار سے کمپنی وائز، کوالٹی وائز جو ہے وہ برابر ہے، اور پھر جو ہے وہ اتنا اس کے اندر فرق ہے، تو اب یہ گویا کہ بیچنے والے نے دھوکہ دے کر بیچا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں غبن فاحش کے ساتھ جو ہے وہ بیچا، یعنی اتنا جو ہے وہ قیمت کے اندر دھوکہ دیا جو کہ بہت بڑا جو ہے وہ واضح جو ہے وہ فرق ہے، اس کے ذریعے سے دھوکہ دیا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر بالکل اسے یہ جو خرید و فروخت کا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ان کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، اس کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ یہ اس کو کینسل جو ہے وہ کر سکتا ہے بالکل، اور دکاندار کو جو ہے وہ واپس لینا ہوگا۔ یہاں پہ دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا، اس میں ابھی عیب نہیں ہے، عیب نہیں، یعنی وہ ساری کوالٹی اس میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم قیمت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی میری چیزیں میں اس کو چاہے 100 میں بیچوں، چاہے جو ہے وہ 1000 میں بیچوں، چاہے لاکھ میں بیچوں، دکاندار جو ہے وہ یہ کہے بالکل آپ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، آپ کی چیزیں جتنے میں بیچیں، لیکن دھوکہ دے کر نہ بیچیں۔ جب آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ریٹ اس کا یہ ہے، تو اب آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ نہیں کہتا، سمپل کہتا ہے کہ بھئی یہ میری چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے، وہ کہتا ہے بھئی مارکیٹ کیا، بولے بھئی مارکیٹ کو چھوڑیں آپ، میں آپ کو یہ چیز اتنے میں جو ہے وہ دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو لے لیں۔ اب اگر اس طور پر جو ہے وہ خریدا گیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عام خرید و فروخت کے اندر جو ہے وہ مسائل نہیں ہوں گے۔ ہاں اس میں بھی اگر وقف کی خریداری ہے، مسجد کے لیے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، مدرسے کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو پھر وقف کے احکامات جو ہے وہ جدا جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا، تو غبن فاحش والی صورت میں وہاں پر بھی جو ہے وہ ریٹرن کرنے کا جو ہے وہ صورتیں بنیں گی، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔